بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کے نوجوانوں کو بچا لے۔ غرض یہ کہ آپ کا ہر دوست اور جانثار نے اپنی اپنی عقیدت اور جانثاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز اور دعا کی اور توبہ استغفار میں ساری رات گزار دی، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ بوقت جنگ ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ ادھر دشمنوں کے گھوڑے برابر خیموں کے گرد چکر لگاتے رہے تاکہ کوئی شخص بچ کر نہ نکل سکے۔ یہ تاریخ طبری میں یہ واقعہ درج ہے۔ عاشورہ محرم کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم 61 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 681 کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین نے اپنے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر نہایت خشوع کے اور خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے بارگاہ خداوندی میں سجدے کیے اور زبانوں نے قرات اور تسبیحات کے اعزازات پائے۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا تھا۔ حضرت امام حسین اور آپ کے تمام ساتھی اہل بیت 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا اور نہ ہی کسی نے ایک قطرہ پانی پیا تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ضعف اور توانائی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 دن کے فاقہ کی نوبت آئی ہو۔ اس کے علاوہ وطن سے دور پردیس اور تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، ان سب نے ناز پروردگار نے آغوش رسالت کو کیسے پژمردہ کر دیا ہوگا۔ ان لوگوں پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ بغیر اطلاع کے یزیدیوں نے جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ اور فاطمہ الزہرا کے جگر ٹکڑے کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے ڈالی۔ امام حسین کا میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ آپ نے خطبہ فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے حسب و نسب پر غور کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین کرنا کیا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد بزرگ